آئینی ترمیم آج ہی سینیٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ حکومت اور اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا، مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں جاری۔ فیصلہ کیا گیا ہے فضل الرحمان نہ بھی مانے تو آج ہی ترمیم پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کا وقت تیسری بار تبدیل، اجلاس اب 9:30 بجے ہوگا۔ سینیٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل، اب 8 بجے ہوگا۔ پی پی اور جے یو آئی کا آئینی مسودے پر مکمل اتفاق ہے۔ مشترکہ ڈرافٹ میں قومی کا بھی فرق نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کا بل مولانا خود ایوان میں پیش کریں۔ پی ٹی آئی حکومتی ڈرافٹ کو ووٹ نہ دے مگر مولانا کے ڈرافٹ کو تو دے۔ انہیں مولانا کے مسودے پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کی مولانا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی اب ثابت کرے سیاسی جماعت ہے، سوشل میڈیا کا لشکر نہیں۔ اگر رونا دھونا شروع کیا تو قصور پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ ہم سے جو کچھ سیاسی طور پر ممکن ہو سکا تھا کر لیا۔ امید ہے پی ٹی آئی اس دفعہ ذات کی جگہ مثبت سیاست کرے گی۔ امید کرتا ہوں مولانا پی ٹی آئی کو قائل کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے تھے اور ہیں۔ پی ٹی آئی فی الحال آئینی ترامیم پر ووٹ نہیں کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہماری اور مولانا کی گفتگو کو مثبت لیا۔ بانی کی فائنل ہدایت تک پیش رفت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں گے پیر کو بانی پی ٹی آئی سے دوبارہ ملاقات کریں۔ مولانا صاحب سے آئینی ترامیم پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ کس بات کی جلدی ہے؟ اگر 2 دن لگ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آپ لوگوں کو اغوا کریں گے تو آئینی ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ غیر آئینی عمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے 100 سال بھی جیل میں گزارنے کو تیار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کی۔ بلاول بھٹو کی کاوشوں کی بدولت پی ٹی آئی وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ پی ٹی آئی وفد دوبارہ مولانا سے ملنے پہنچ گیا۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے مولانا کا گھر مشاورت کا مرکز بن گیا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اہم پیغام لے کر مولانا کے پاس پہنچے۔ پی پی چیئرمین کی مولانا سے اہم مشاورت۔ بلاول بھٹو نے اختر مینگل سے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مولانا سے ملاقات۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی کے پارلیمنٹیرین کی اکثریت نے آئینی ترمیم پر حکومتی اتحادیوں کے مسودے کی مخالفت کر دی۔ موقف اپنایا، حکومتی مسودہ قابل قبول نہیں، ہمارا اور پی ٹی آئی کا مشترکہ مسودہ تسلیم کریں تو ٹھیک ہے۔ نور عالم خان نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی مخالفت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترامیم سے متعلق امور پر بات چیت۔ صدر زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد مؤخر۔ صدر کی سیکیورٹی فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے واپس چلی گئی۔ مولانا کو آئینی مسودے کے کن نکات پر اعتراض ہے؟ اے آئی وائی نیوز سامنے لے آیا۔ مولانا نے 2028 تک سود فری ریاست بنانے کے لیے آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز دی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو بل منظور کیا اس میں آرٹیکل 38 کی ترمیم شامل نہیں۔ جے یو آئی کی تجویز ہے کہ ہر قسم کے سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام متعارف کروایا جائے۔ جے یو آئی کی آرٹیکل 70(1) میں مزید شق شامل کرنے کی تجویز، جس کے تحت کسی بھی ایوان میں بل پیش کرنے پر نقل اسلامی نظریاتی کونسل کو غور کے لیے بھیجا جائے گا۔ اختر مینگل نے اپوزیشن سے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کہا کسی آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہمارے 2 سینیٹرز کو لاپتہ کر دیا گیا۔ جب تک ان کو سامنے نہیں لایا جاتا کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ مختلف رہنماؤں کو ہراساں کرنا اور مرضی سے ووٹ کاسٹ کرانا کیا جمہوریت ہے؟ کیا آئین سازی کرنے والوں کو گمشدہ ارکان پارلیمنٹ کی کوئی فکر ہے؟ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے اپوزیشن والے وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے کیا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں کا مستنگ میں احتجاج۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ بلاک کر دی۔ کہا جا رہا ہے لوگ اغوا ہوئے، بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے۔ تمام لوگ پارلیمنٹ کے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جعلی بیانیہ بنانے والی پارٹی اس قسم کے بیانات دے رہی ہے۔ امید ہے آئینی ترامیم پر آج اتفاق رائے ہو جائے گا۔ ترامیم پر اتفاق رائے نہ بھی ہوا تو ووٹنگ کریں گے۔ ہم بلیک میل نہیں ہو رہے، بات چیت کر رہے ہیں۔
ہر بندہ الزام لگا رہا ہے، فسطائیت ہے، لوگ اٹھا لیے گئے۔ اگر لوگ اٹھا لیے ہیں تو آپ مولانا سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں، لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں، اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ نمبر اور ہوم ورک پورے ہونے کے باوجود مشاورت جاری ہے، کوششیں مذاکرات آج حل میں مکمل کیے جائیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت بار بار تبدیل، کابینہ کا اجلاس پھر تاخیر کا شکار۔ حکومت کی پارلیمانی پارٹی کا دوپہر 2 بجے بلایا جانے والا اجلاس بھی شروع نہ ہو سکا۔ سینٹ اجلاس کا وقت پھر تبدیل، اجلاس اب 3 کے بجائے 6:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت بھی تبدیل، شام 7 بجے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ حکومت مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، ایک مسودہ آتا ہے پھر دوسرا اور تیسرا آ جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہر ترمیم کے موقع پر خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اب تک نئے چیف جسٹس کا تقرر ہو جانا چاہیے تھا۔ لیاقت بلوچ نے کہا آئینی ترامیم کے لیے سیاسی جماعتوں نے کھینچا تانی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا، پورا عمل متنازع اور شرمناک ہے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی متنازع آئینی ترامیم کا حصہ نہ بنے۔ کھیل شروع ہو گیا ہے، پھر کہیں گے مجھے کیوں نکالا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی اے ٹی سی کے باہر گفتگو، کہا آئینی ترامیم کے معاملے پر کہہ دیا ہے یہ سمیع اللہ اور کلیم اللہ کا مقابلہ ہے۔ مولانا کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کا عوام میں بہتر اور اونچا مقام ہے۔ ساری سیاست میں کسی نے عزت بڑھائی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، کسی دن ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا۔ پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ سے متعلق تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمہ، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور، عمران اسماعیل مقدمے سے بری، راجہ خرم شہزاد، علی نواز اعوان اور دیگر تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سول جج شہزاد خان نے سنایا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر رؤف حسن، اکبر ایس بابر سمیت دیگر کو نوٹس جاری۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کیس میں آئینی تشریح کا نقطہ موجود ہے، 5 یا 8 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیو کے ماحولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس، پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر پولیو ویکسینیشن کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا ویکسینیشن مہم کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہوں۔ پنجاب میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے 3 تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ کراچی لی مارکیٹ میں 4 خواتین کے قتل کی تحقیقات، گلا کٹی لاشیں عمارت کی 6ٹھی منزل سے ملی۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر کے سربراہ اور بیٹوں کو حراست میں لے لیا۔ گھر کے سربراہ محمد فاروق کے مطابق مقتولین میں بیوی، بیٹی، نواسی اور بہو شامل ہیں۔ واردات کے وقت میں اور میرے دونوں بیٹے گھر پر نہیں تھے، کسی پر شک ہے نہ کسی سے دشمنی ہے۔ ملتان دلی گیٹ میں آتش بازی کا سامان بنانے کے دوران دھماکہ، 3 منزلہ عمارت منہدم، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ دھماکے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج۔ ایف آئی آر کے مطابق آتش بازی کا سامان بنانے والا ملزم شہباز اور نامعلوم افراد فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا پشین میں خوارج کے خلاف آپریشن، 5 خارجی گرفتار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد اور 3 خودکش جیکٹ قبضے میں لی گئی۔ گرفتار خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ 17 اکتوبر کو شوب میں آپریشن کے دوران 2 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارجیوں سے ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ نیدرلینڈز، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے رائل نیدرلینڈز نیوی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ فوجی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نیول چیف کا ڈیمن شپ یارڈ اور رائل نیدرلینڈز نیوی کے زیوون ڈی پروننس کلاس فریگیٹ کا بھی دورہ۔
پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں مختلف تربیتی کورسز مکمل کرنے والے کیڈٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ. مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پریڈ کا معائنہ کیا. کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے. کیڈٹس کا پرجوش انداز میں ڈرل مہارت کا مظاہرہ. پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھنے کے لیے ملکی و غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ISPR کے مطابق بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبداللہ افضل نے اعزازی شمشیر حاصل کی. لیڈی کیڈٹ کورس کی پاکیزہ یعقوب کو کمانڈنٹ کی چھڑی سے نوازا گیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ. حکام کا کہنا ہے حملے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم موجود نہیں تھے. کوئی زخمی نہیں ہوا. نیتن یاہو کی قیصریہ کے علاقے میں رہائش گاہ پر ڈرون فائر کیا گیا. اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید. غزہ پر اسرائیلی توپ خانوں اور طیاروں کی بمباری. مزید 37 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے المغازی مہاجر کیمپ، الشافی کیمپ، جبالیہ اور رفح میں فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید، ہزاروں زخمی. اسرائیلی فورسز کے جبالیہ کیمپ پر پھر وحشیانہ بمباری، 44 فلسطینی شہید. شمالی اسرائیل میں راکٹ حملوں میں 13 اسرائیلی فوجی زخمی. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی مشکل. ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکا جا سکتا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جو یہ جانتا ہے اسرائیل ایران پر کب حملہ کرے گا اس کا بھی احتساب کیا جائے گا. حماس اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی موت کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گی. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان. یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلیاں. یمن کے دارالحکومت صنعا اور اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی احتجاج. مظاہرین نے کہا یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمتی تحریک مزید مضبوط ہوگی. شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے دستے بھیج دیے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے 1,500 فوجی ٹریننگ کے لیے روس بھیجے ہیں. جنوبی کوریا کے جاسوسوں نے دعویٰ کیا شمالی کوریا پہلے 12,000 فوجی روس بھیج چکا ہے. جون میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے روس کا دورہ کیا تھا. آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے محمد رضوان کو کپتان بنانے پر غور. ذرائع نے بتایا حتمی فیصلہ چیئرمین PCB اور سلیکٹرز کی مشاورت سے ہوگا. فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان. پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے شروع ہوگی. ایمرجنگ ایشیا کپ میں آج پاکستان اور بھارت مد مقابل آئیں گے. پاکستان شاہینز گروپ بی میں بھارت اے متحدہ عرب امارات اور میزبان عمان کے ساتھ موجود. گروپ اے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ اور افغانستان اے شامل. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. آج شام ہوگی میوزک کانسرٹ کے نام. جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکار پرفارمنس دیں گے. گزشتہ روز پاکستانی تھیٹر پلے میر اقسم پیش کیا. ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کی برسی. انکہی، آخری چٹان، نشان حیدر یادگار ڈراموں میں شامل. انور مقصود کے تحریر کردہ آنگن ٹیڑھا میں اکبر کے کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو یادگار اور شاہکار گیت دینے والی معروف گلوکارہ زبیدہ خانم کو دنیا سے گزرے 11 برس بیت گئے. زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا.